بسم اللہ پڑھ کے میں آج یہ اہم لیکچر دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر کسی شخص نے بلینک چیکس لوگوں کو دے دیے، ایک بھی نہیں دیا، جب دینے پر آتے ہیں نا ہم لوگ، جب پھنستے ہیں بیچارے ہم لوگ، تو جب سود پر لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم قرضہ، تو پھر بلینک چیک ایسے بانٹتے ہیں جیسے بعد میں کوئی پیسے دینے نہیں ہیں، اس وقت ہاتھ پاؤں ہم اپنے کٹوا رہے ہوتے ہیں، وہ مجبوراً بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اسلام میں سود حرام ہے۔ وہ کیوں ہے سود حرام؟ کہ اس وقت مجبور جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بڑے دکھ کے ساتھ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے 22 سال کی وکالت کے تجربے میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بقا کو ہمیشہ رکھنے کے لیے لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ اب وہاں 10% حساب ہوتا ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا تو مہینے کا 10,000 روپیہ، وہ چلنے پر وہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے۔ وہ لاکھوں روپے میں ہونے کی وجہ سے آپ بلینک چیکس دے دیتے ہیں، بلینک چیک دینے کی وجہ سے پھر آپ بلیک میل ہی ہوتے رہتے ہیں، پھر پیسے پر پیسہ، ایک چیک کسی نے دائر کرا دیا تو پھر اس کے بعد آگے وہ اور بھی تو بلینک چل رہے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ناراض نہ ہو نا میرے بھائی، اگر آپ لوگوں نے کسی کے بلینک چیک رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے خلاف نہیں بنا رہا، میں ان لوگوں کے خلاف بنا رہا ہوں جو خون پیتے ہیں لوگوں کا، جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے پروفٹ سے زیادہ پروفٹ لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو پکڑ ہونا چاہیے نا۔ آپ ہاں میں آپ تو بالکل جائز ہے نا، جب آپ چیک لے کر آتے ہیں نا کہ ہمارے وکیلوں کے پاس، ہاں جی میں نے 10 کروڑ لینا ہے، ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 10 کروڑ روپیہ اس کے پاس تھا، اس نے ایسے ہی دے دیا تھا۔ ہوتی نہیں ہے کہانی، ججز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ظالموں کے خلاف۔ آپ نے چیک دے دیے، کوئی بات نہیں، دے دیے ہیں نا، تو پھر اب گرفتاری سے نہ ڈریں۔ تھوڑی بہت اگر آ جاتی ہے نا، اپنے بچوں کو غلام نہ بنائیں، اپنی جائیدادیں بیچنا نہ شروع کر دیں، اس کو کہو آ جاؤ بھائی میدان میں آ جاؤ، گرفتار کرو، چلو۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جتنے آپ کے وہ جو چیکس ہیں نا، ان کی لسٹ بنائیں۔ اس لسٹ میں آپ کہیں، دعویٰ کریں کہ جناب اتنا میں نے اس سے ایک فہمیدہ حساب کا ہے، میرا حساب کتاب ہے، اس حساب کتاب کے مطابق میں نے ان سے اتنے پیسے لیے، میں نے ان سے 10 لاکھ روپیہ لیا، میں اب ان کو 5 لاکھ دے چکا ہوں، 5 لاکھ میں نے دینا ہے، چیک میرے پاس فلاں نمبر کے ان کے پاس موجود ہیں، اور اگر یہ چیک انہوں نے یوز کر لیے وہ بلینک ہے۔ اس کا بھی بڑا طریقہ ہے کہ بلینک چیک کو کیسے ثابت کیا جائے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کہ بلینک چیک عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائڈ پہ سائن بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈیٹ اس پہ لکھی نہیں ہوتی، وہ بلینک ہوتا ہے، ہر چیز میں فراڈ ہو جاتا ہے، وہ ہینڈ رائٹنگ کہیں نہ کہیں رپڑ پڑ جاتا ہے، تو اس چیز کو آپ نے چیلنج کرنا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ہماری نہیں ہے۔ ہاں، بلینک چیک ایز اے گارنٹی چیک کا آپ کا ایشو ہو تو پھر عدالت آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ تو گارنٹی چیک آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے، دیٹ از دا مین تھنگ، دیٹ از دا سول آف یور ہول آف دا litigation, that you have to prove that the check in hand was a simple a transaction of a guarantee۔ جب آپ اس کو گارنٹی کا ثابت کریں گے تو پھر وہ ڈس آنیسٹلی ایشو کا چیک نہیں آئے گا، وہ 499F جو ہے وہ ہے ڈس آنیسٹلی ایشو کا چیک۔ بری نیت کے ساتھ آپ دے رہے ہیں کہ یہ اس کو پیسے دینے ہیں، اس کو کہا کہ فلاں ڈیٹ کے آپ جا کر لے لینا، آگے آپ نے بدنیتی سے دیا ہے کہ یہ چیک جو ہے باؤنس ہو گیا۔ تو باؤنس ہونے کی بھی کافی ساری باتیں میں نہیں بتاتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں نا، جو ظالم لوگ ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے نا یار، پیسوں کی ریل پیل پڑی ہوئی ہے، جب ہمارے ذہن سے یہ پیسہ نکلے گا نا تو ہم سارے ٹھیک ہوں گے۔ وہ سود خور کو وہ بھی ہیں تو وہ بھی اس معاشرے میں جینے کی خواہش کے ساتھ اپنے آپ کو ان امیر طبقے سے ملانے کی خاطر، اپنی ترقی حاصل کرنے کی خاطر، بچوں کو اور زیادہ اوپر پہنچانے کی خاطر، ان کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرنے کی خاطر یہ کرپشن کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کی بربادی ہو رہی ہے۔ تو وہ ہمارا ذہن جو ہے نا بنا ہوا ہے، تو جو
کافی سارے 80-90% کرپٹ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہو کر اپنے آپ کو اس چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرپشن اس لیے کی ہے کہ ہم کیسے جئیں. تو اگر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ایک صحیح طریقے سے ہم ڈیل کرنا شروع کر دیں، تو میرے بیسک ویو یہی ہے کہ آپ وہ گارنٹی چیک ہوگا، گارنٹی کو یار ان کو تھوڑا سا پریشر لے کر آپ پیسے بھی لے لیتے ہو. کافی لوگ خودکشی پر آ جاتے ہیں. کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ ان کے گھروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہو. حضور پاک نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو ادھار دے دیا ہے نا، تو پھر تمہارے اوپر وہ چھاؤں بھی حرام ہے جو اس کے درخت کی ہے، تم وہاں جا کے رکو، آرام سے واپس آ جاؤ. دیا ہے تو پھر برداشت کرو. ان کو ظلم کرنے پہ نہ ہو کہ وہ خودکشی کرنے پر آ جائیں. وہ خودکشی کرنے پر آئیں گے تو پھر قیامت والے دن، یہ زندگی تو ختم ہی ہونے والی ہے، قیامت والے دن پھر آپ کی جو پکڑ ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا. یہاں پر بھی پکڑ ہوگی، یہ بھی ایسا نہیں ہونے والا. بھائی بچے آپ کے جو ہے نا وہی ثابت کریں گے کہ اس کو حرام اڑاتے ہوئے دیکھنا. یہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے. تو اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر پھنس گئے ہیں تو مزید نہ پھنسیں. جسٹ اسٹینڈ اپ، جسٹ اسٹینڈ اپ، ریز دا وائس. اب کہیں کہ ہاں مار تو میں گیا ہوں نا، مارنا تو تم نے ہے ہی معاشی طور پر، چلو جیل بھی ہوتے ہیں. مرنے سے بہتر جو ہے نا وہ جیل ہے. کوئی بات نہیں، یہ سفید کپڑے جو ہوتے ہیں نا یہ کفن والے بھی ہوتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں، کفن بھی سفید کپڑے کو ہوتا ہے. اس سفید کپڑے وہ وائٹ کالر کرائم نہ کریں، آپ وائٹ کالر کی طرف نہ جائیں. یہ سفید پوشی بحال کرنے کا چکر ہوتا ہے نا کہ یار میرے یہ وائٹ کپڑے بحال رہے ہیں اور معاشرے میں میرا نام رہے. جب سر پر کوئی چیز پہنچ جائے نا تو اس کو کہو آ جاؤ آ جاؤ، کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ. مرنا تو ہے نا، تمہارے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے تو میں نہیں بچ سکتا. جو گولی میرے نام کی لکھی ہوئی ہے وہ آ جائے گی، لیکن تم بھی نہیں بچو گے. پھر قانون بھی آپ کی سپورٹ کرے گا، وکیل بھی آپ کی سپورٹ کریں گے، معاشرہ بھی آپ کی سپورٹ کرے گا، وہ بھی آپ سے ڈر جائے گا. تھینک یو. اللہ آپ کا ہم یہ ناصر ہو. اللہ حافظ.